وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم نبّر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ مالک و خالق کی ذات کے لیے، تمام قسم کے جائز درد و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الرسول امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، تاریخ کو اگر بغور پڑھا جائے تو انسان کو یہ نظر آتا ہے کہ تاریخ میں ایسے واقعات اور ایسی دل خراش داستانیں چھپی ہوئی ہیں جن کو اگر صحیح طور بیان کیا جائے تو تاریخ کی شاید چیخیں نکل جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہیں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان بھی ہے کہ اپنوں نے ہی ان کو کنویں میں گرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر پڑھا جائے تو آپ کے بھی اپنوں نے جن کے ساتھ بڑی محبتیں تھیں انہوں نے ہی گھر سے نکال دیا، اور کبھی چچا دشمن بن جاتا ہے تو کبھی اپنے قبیلے والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ جو کہ تیسرے خلیفہ بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی ہیں، آپ کی شہادت کی داستان ایسی ہی کچھ دل خراش اور مظلومانہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ محبتیں کی، جن کے لیے اپنا پیسہ بھی قربان کیا، انہوں نے ہی آپ کے خلاف سازشیں رچیں اور آپ کو شہید کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے، تو ابھی ذی الحجہ کے ایام چل رہے ہیں، آج شاید 1-2 دن کے بعد 18 ہو، تاریخ میں نے صحیح طرح سے دیکھی نہیں ہے، تو یعنی کہ 18 ذی الحجہ ابھی آج ہے، کل ہے، 1-2 دن میں عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا یہ دن ہے۔
اور آپ کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح آپ سے کیا۔ پوری تاریخ میں جب سے دنیا بنی ہے اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، کسی شخص کو یہ سعادت نہیں ملی کہ کسی نبی نے اپنی 2 بیٹیاں اس کے عقد میں دیں۔ اس عظمت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد ہیں، وہ اکیلے ہیں، کسی اور کو یہ رتبہ نہیں ملا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کا جب موقع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے جہاد پہ، تو صحابہ بھی آپ کے ساتھ، تو عثمان رضی اللہ عنہ آئے، کہا میرا بھی دل کرتا ہے آپ کے ہم رکاب ہو جاؤں، آپ کے ساتھ جہاد پہ جاؤں، جہاد کی عظمت کو حاصل کروں، دشمن کے سامنے جا کے لڑوں۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تمہاری بیوی بیمار ہے، رقیہ جو کہ آپ کی بیٹی بھی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، کہ وہ گھر میں بیمار ہے، تم اس کی تیمارداری کرو، تم اس کی تیمارداری کرو، اللہ تمہیں غازیوں کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، آپ نے جب فتح حاصل کی تو جب غنیمت کا مال الگ کیا، عثمان کے حصے کو بھی الگ کر دیا۔ تو صحابہ کہنے لگے عثمان کا حصہ کہاں سے آیا؟ یہ حصہ کس کا ہے؟ کہا یہ اس کا حصہ ہے جس کا حصہ رب نے مقرر کیا ہے۔ تو عثمان کو یہ مقام ملا، گھر میں موجود ہیں، اور اللہ نے ان کو غازیوں جیسا مقام دے دیا۔ لیکن رب کے فیصلوں کے آگے انسان کیا کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹے، عثمان کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو جاری۔ کہا عثمان کیا ہوا؟ سبب کیا ہے رونے کا؟ کہ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی فوت ہو چکی ہے۔ رونا اس بات کا بھی ہے کہ آپ سے کی بیٹی فوت ہو گئی، میری بیوی دنیا سے جا چکی ہے۔ ایک رونا اس بات کا بھی ہے کہ جو آپ سے رشتہ تھا وہ رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ سنیے گا ذرا عثمان کو اللہ نے مقام کیا دیا ہے اور ہم نے عثمان کی سیرت کو کیا سمجھا ہے۔ کہا عثمان پریشان ہونے کی بات نہیں، میری ایک اور بیٹی ہے ام کلثوم، جاؤ میں نے تمہارے نکاح میں اس کو بھی دے دیا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو رشتہ مجھ سے ٹوٹا تھا میں نے اس رشتے کو دوبارہ سے بحال کر دیا ہے۔ دوسری بیٹی بھی نکاح میں دی، لیکن رب کی مرضی، رب کی پلاننگ جو ہوتی ہے وہ رب کی ہوتی ہے۔ دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی، عثمان کی بیوی فوت ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بولے، یہ الفاظ بھی صرف عثمان کے حق میں آئے، آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے کسی نبی نے یہ الفاظ نہیں بولے۔ کہ عثمان پریشان ہو رہا ہے تو، کہا میرے پاس اور بیٹی نہیں ہے، اگر اور بیٹی ہوتی، 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا، میں کبھی نہ کرتا۔ یہ الفاظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولے، یہ بھی صرف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بولے۔ آپ کی سیرت میں بے شمار واقعات، بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی سیرت میں بیان کی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا نا کہ جو اس لشکر کو تیار کرے گا میں محمد اسے خوشخبری سناتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 940 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، اور پھر 60 گھوڑے بھی لے کے آئے، 1000 کا عدد پورا کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عثمان کا دیا مال ہاتھ میں اٹھاتے خوش ہو رہے، اتنے خوش ہوئے کہ جو الفاظ آپ نے بولے یہ الفاظ بھی کسی اور کے حصے میں نہیں آئے، صرف عثمان کے لیے بولے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے، کوئی برائی بھی کر لے تو عثمان پہ جنت اللہ نے واجب کر دی ہے، عثمان پہ اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے، اب اس کو کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ پکا جنتی ہو گیا ہے۔ یہ سعادت، یہ فضیلت، یہ عظمت بھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ اور دیکھیں نا عثمان پہ اعتماد کتنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، عثمان سے محبت کتنی تھی۔ جب لمبا واقعہ ہے صلح حدیبیہ آپ نے سن رکھا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا عثمان کو تو کسی نے کہا عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، صحابہ سے کہا ہم تھوڑے ہیں لیکن عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔
ہم یہاں سے نہیں پلٹیں گے. ہمارے بھائی عثمان کو شہید کر دیا گیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آپ باہر ہیں, آپ نے صحابہ سے کہا چلو بیعت کرو, اور یہ معاملہ بڑا نازک تھا. چند صحابہ اور مکہ میں سارے اسلحہ سب کے پاس موجود ہے, آپ تو نہتے ہیں. تو یہ بیعت ایسی تھی کہ اس میں جو بھی اپنا ہاتھ رکھتا یوں ہی ہے کہ اس نے موت پہ بیعت کی ہے. بڑا مشکل وقت تھا, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا, جنہوں نے یہ بیعت کی ہے وہ زمین پر سب سے افضل ترین لوگ یہ بیعت رضوان کرنے والے ہیں. تو آپ نے جب بیعت لی, صحابہ کا ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا, ایک پہ بیعت لے رہے ہیں, کہا ہذہ ید عثمان, یہ عثمان کا ہاتھ ہے جو محمد کا ہاتھ ہے. اس ہاتھ کو میں عثمان کی طرف سے رکھتا ہوں اور میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں کہ ہم واپس نہیں پلٹیں گے. اللہ کے رسول نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا, اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا. اللہ اکبر, کیسے عظیم فضیلت ہے. اور پھر کسی نے کہا جی عثمان واپس آئے نا, عثمان پتہ چلا عثمان ٹھیک ہیں, شہادت نہیں ہوئی, ویسے افواہ اڑائی کسی نے. واپس آئے تو کہا عثمان نے تو طواف کر لیا ہوگا, عثمان تم تو بڑے خوش نصیب ہو. اللہ کے رسول نے پتہ کیا کہا تھا, یہ اعتماد, اس قدر اعتماد اللہ کے رسول کو عثمان پہ تھا. اور زبان درازی کرنے والے زبان درازی کرتے ہیں, اپنی زبانیں عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں, ان کی سیرت پہ اور ان کی شان کو کم کرنے کے لیے دراز کرتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. عثمان پہ اللہ کے رسول کو اعتماد کتنا تھا. کہا عثمان تم تو خوش نصیب ہو, تم اکیلے گئے اور طواف کر کے آ چکے ہو. اللہ کے رسول فرماتے اللہ کی قسم مجھے یقین ہے عثمان تب تک طواف نہیں کر سکتا جب تک میں اس کے ساتھ نہ ہوں. یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ عثمان میرے بغیر طواف کر لے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا, جب تک میں ساتھ نہ ہوں وہ طواف نہیں کر سکتا. اور عثمان نے بھی کہا اللہ کے رسول میں آپ کے بغیر کیسے طواف کرتا, آپ نہ ہو, میرے پیر و مرشد نہ ہو میرے ساتھ, میرے پیشوا نہ ہو, تو میری جرت کیسے ہے میں طواف کر لوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعتماد تھا, اتنا اعتماد. اور اسی اعتماد کی وجہ سے 2 بیٹیاں دی نا. کون دیتا ہے رشتہ؟ ایم ہی نہیں ٹوٹ جاتا. یہ بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے. جن کے پاس بیٹیاں وہ جانتے ہیں کسی کو بیٹی دینی اس کے 100 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. یہ کون ہے, کیا کرتا ہے, اس کے معاملات, کس کے اخلاقیات کیا ہیں. کوئی کسی کو ویسے ہی اپنی بیٹی نہیں دے دیتا. عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے 1 نہیں 2 بیٹیوں کا نکاح دیا اور 2 بیٹیاں دیں. تو یہ سعادت عثمان رضی اللہ عنہ کے حصے پہ آئی. اور پھر آپ کی خلافت پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خوشخبری دی. لوگ مانتے نہیں خلافت. عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کو محل نزاع بنا لیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یا عثمان, عثمان ان اللہ تعالی ان یقسمک, فرمایا عثمان اللہ تجھ میں ایک قمیض پہنائے گا. فإن ارادوک ان یخلعہ, عثمان یہ لوگ ارادہ کریں گے کہ تیری قمیض اتار دیں. فلا تخلع, لیکن تو اس قمیض کو کبھی نہ اتارنا. اس قمیض سے مراد کیا؟ خلافت. اور بلوائیوں نے یہی کہا تھا نا عثمان خلافت سے دستبردار ہو جاؤ, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. لیکن عثمان نے کہا مجھے اللہ کے رسول کی حدیث یاد ہے, جب اللہ کے رسول کو اعتماد تھا تو عثمان کو بھی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ایسی ہی تھی. کہا میرے نبی نے کہا تھا یہ قمیض نہ اتارنا, تم مجھے شہید بھی کر دو میں اس قمیض کو نہیں اتاروں گا. جو قمیض مجھے اللہ کے رسول نے کہا تھا تمہیں پہنائی جائے گی, نہیں اتاروں گا. اور پھر خلافت بھی ملی, اور خلافت جب ملی تو آپ کی شہادت کا دل دوز واقعہ پیش آیا, جس کو میں آپ کے سامنے مختصراً پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اتنے عام رہنے والے, اتنے بڑے لیڈر, لیکن کسر نفسی دیکھیے کہ اپنے آپ کو بالکل عام بندوں کی طرح رکھتے. جب حکمران بنے, اتنا مالدار شخص کہ جس کے پاس 40,000 غلام, یہ لفظ میں نے بولا آپ کو اس لفظ کی گہرائی کا پتہ نہیں ہوگا. 40,000 غلام, بلکہ 4,000 غلام, 4,000 نوکر کوئی عام ایم ہی مل جاتا ہے. تو ہم کسی کو رکھتے ہیں نا کہ ہم نے کسی نوکر کو رکھا, ہم اس سے تنخواہ دیتے ہیں, کسی کی فیکٹری میں کوئی ملازمت کرتا ہے. لیکن ایک ہے کسی کو خرید لینا, غلام اس کو اپنا بنا لینا کہ وہ ہمیشہ آپ کا غلام ہی رہے گا. تو عثمان رضی اللہ عنہ 400 غلام تھے جو اپنے پیسے سے خریدے ہوئے تھے.
اتنا بڑا شخص، لیکن جب حکمرانی ملی سارا کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ ایک اونٹ گھر کے صحن میں بندھا ہوا ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے اللہ یہ بھی اس لیے رکھا ہے کہ تیرے گھر کی زیارت کرنے اس پہ جاتا ہوں، ورنہ مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سارا کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ یہ حکمران کہ جس کو اللہ نے اتنی سلطنت دی تھی، آج تک کسی حکمران کو اتنی زمین نہیں ملی جتنی زمین پہ عثمان نے حکومت کی ہے۔ آج تک کوئی ایسا حکمران دنیا میں آیا ہی نہیں جس نے اتنے بڑے زمین پہ حکمرانی کی ہو۔ لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کو گھر میں قید کر دیا جاتا، کہا عثمان تمہیں گھر میں بند کر دیا تو اس گھر سے باہر نہیں آ سکتا۔ آج بھی تو کسی کو نظر بند کیا جاتا ہے نا، لیکن نظر بند لوگ جلوس نکالتے ہیں، لوگ اس کے لیے گلیوں میں نکل آتے ہیں، اس کے لیے نعرے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے چاہنے والے، اس کے جیالے سارے لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں۔ لیکن عثمان رضی اللہ عنہ اتنا بڑا حکمران، اور صحابہ جان دینے کے لیے تیار رہتے۔ کہا عثمان حکم تو کرو، ہمیں حکم کرو، ان کی ایسی کی تیسی یہ ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے، یہ کیا ہے، یہ چند لوگ ہیں اور ہم اتنی تعداد میں موجود ہیں۔ لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا الفاظ بولے تھے؟ ایسا حکمران دنیا میں کوئی نظر آتا ہے جو اپنے دشمن کے خلاف بھی نرم لہجہ رکھتا ہے؟ کہا جو تلوار اللہ کے لیے اٹھی ہے، میں نہیں چاہتا میں اس تلوار کو اپنی ذات کے لیے استعمال کروں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینے میں خون ریزی ہو جائے، کسی کو تکلیف پہنچے، میں نہیں چاہتا۔ کہا میں سب کو منع کرتا ہوں، کوئی بھی میرے لیے تلوار نہیں اٹھائے گا۔ اور جو حسن و حسین رضی اللہ عنہ پانی لے کے آ رہے تھے نا، بڑی داستانیں ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو گھر میں بند کر دیا، نظر بند نہیں ہے، گھر میں قید ہے۔ آج کسی کو جیل میں بند کیا جاتا، ملاقات کرنے تو چلا جاتا ہے نا بندہ، وہاں پہ کھانا بھی مل جاتا ہے، اور جیل میں بھی پھر کیٹیگری ہوتی ہے، یہ اعلیٰ درجے کے قیدی ہیں، ان کو سہولیات ملتی ہیں، کوئی چھوٹے درجے کے ان کو مشقت اٹھانی پڑتی۔ عثمان قیدی دیکھیں کیسا، جس کو گھر میں قید کیا ہوا ہے اور ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ عثمان کے گھر میں کوئی راشن پانی نہیں بھیج سکتا، کیسی حیرانگی کی بات ہے، حکمران وقت ہے لیکن گھر میں پانی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں عثمان نماز پڑھنے نہیں جا سکتا، مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا، اور ممبر پہ کھڑا ہو کے خطبہ نہیں دے سکتا۔ یہ کیسا قیدی ہے؟ نہ ملنے کی اجازت، ملاقات کی بھی پابندی ہے، کھانے پینے کی بھی پابندی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی، کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے؟ اللہ اکبر! وہ شخص جو لوگوں کے پانی کا بندوبست کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، جب مسلمانوں کے پاس پانی نہیں ہے، پریشان ہے سارے، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ہے جو بیر روما کو خریدے؟ چندے کا اعلان کیا آپ نے، اللہ کے رسول نے چندے کا، چندہ اکٹھا کرو، بیر روما کو خریدو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں کو دے گا، میں اسے جنت کے حوض کوثر پلانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو عثمان کھڑے ہو جاتے، کہا اللہ کے رسول چندہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ایک پائی بھی نہیں لینی، اکیلا عثمان سارا خرچہ کرے گا اور سارے کنویں کے پیسے عثمان ادا کرے گا۔ یہ واقعہ آپ نے سن رکھا، پہلے آدھا خریدا پھر پورا خرید لیا۔ وہ عثمان جو لوگوں کو پانی پلاتا ہے، آج عثمان کے گھر میں پانی کا ایک گھونٹ بھی موجود نہیں ہے۔ کہا کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی لے کے آتے ہیں، عثمان کے لیے پانی لے کے آئے۔ آج لوگوں کو علی اصغر پہ برستے تیر نظر آتے ہیں، لیکن عثمان کے لیے جو پانی لے کے آئے تھیلی، اس مشکیزے پہ برستے ہوئے تیر کسی کو نظر نہیں آتے۔ 18 ذی الحجہ یا 10 محرم تک جاتے جاتے کبھی 18 ذی الحجہ سے بھی تو گزرو نا، کبھی اس واقعے کو بھی تو پڑھو نا۔ 40 دن کی بات ہے، 40 دن تک پانی بند رہا، اور وہاں 3 دن جو کہ من گھڑت بات ہے، جو کہ جھوٹی بات ہے، 3 دن بھی نہیں ہے، وہ تو 2-4 گھنٹوں کا ایک مارکا ہوا۔ ہم یہ نہیں کہتے حضرت حسین ہماری ایمان کا حصہ ہیں، لیکن اس داستان کو بیان کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھول جاتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کو رلا دیا جاتا ہے، اس داستان کو بھلا دیا جاتا ہے۔ دیکھو نا، علی رضی اللہ عنہ نکلے، پانی کا مشکیزہ پکڑا ہوا ہے، وہاں تیر برسے، ان تیروں کا ذکر کر کے لوگ رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے سر کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تیر جو برسے وہ کہاں پہ برسے؟ علی رضی اللہ عنہ لے کے مشکیزہ نکلے، ظالموں نے تیر مار کے مشکیزے کو گرا دیا، اور تاریخ میں لکھا ہے یہ حکمران جو اتنی زمین کا مالک تھا، اس کے گھر میں پانی نہیں ہے، علی رضی اللہ عنہ پانی لے کے نہیں پلانے دیا، علی نے اپنا امامہ اتار کے عثمان کے گھر میں پھینک دیا۔
کہاں کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن عثمان کہے علی تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تیرے ساتھ تو میری محبت ہی بڑی تھی۔ اور محبت کتنی تھی علی کے ساتھ، علی کو آگے لے کے عثمان کو پیچھے کیا جاتا ہے، علی کے ساتھ محبت دیکھیے۔ ابو بکر و عمر آئے نا دروازے پہ، علی کی شادی، علی کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، حق مہر کے پیسے نہیں ہیں علی کے پاس، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی، علی کے پاس ایک زیرہ موجود، کہا جاؤ اس کو بیچ کے پیسے لے کے اپنی شادی کر لو۔ ابو بکر و عمر گئے دروازے پہ، زیرہ بیچ دی عثمان کو، عثمان نے اچھے دام دیے، مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھایا کہ مجبوری ہے چلو جتنے بھی مانگوں گا دوں گا لے لیں گے، نہیں، اچھے دام دیے۔ ابو بکر و عثمان واپس پلٹے، آواز دی، ابو بکر عمر کہا واپس، ٹھہر گئے، پریشان ہو گئے، کہیں سودا منسوخ تو نہیں کرنے لگے عثمان، واپس بلایا ہے، سودا منسوخ تو نہیں کرنے لگا عثمان، پریشان ہیں ہمیں تو پیسے کی ضرورت ہے، ہم تو چاہتے ہیں علی کی شادی ہو جائے۔ عثمان کہتے ہیں یارو علی کو شادی کا تحفہ بھی تو دینا ہے نا، جاؤ یہ زیرہ لے جاؤ، میری طرف سے علی کو یہ تحفہ دے دینا، یہ جنگ میں استعمال کرے گا، اللہ مجھے بھی اجر عطا فرما دے۔ علی سے اتنی محبت ہے، علی نے اس وجہ سے کہیں قیامت کے دن عثمان میرا گریبان نہ پکڑ لے، علی تو نے مجھے پانی بھی نہیں پلایا، تو میرے پاس پانی لے کے نہیں آیا، اپنا امامہ پھینکا، قیامت کے دن یہ دلیل رہے، حجت رہے کہ میں آیا تھا لیکن مجھے آنے نہیں دیا گیا تھا۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو دروازے پہ پہرے دار مقرر کیا، کہا یہاں کھڑے ہو جاؤ، تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، جب تک عثمان گھر میں موجود ہے تم نے یہاں پہ رہنا ہے۔ وہ تو بات کی بات، پیچھے سے آ کے انہوں نے حملہ کیا، حسن و حسین رضی اللہ عنہ وہ بھی پانی لے کے آئے تھے، اٹھاؤ نا کبھی تاریخ پڑھیے ذرا، روکا، عثمان کہتے ہیں نہ آؤ میری طرف، پتہ تھا نا یہ ظالم آنے نہیں دیں گے، حسن و حسین سے اتنا پیار، اتنی محبت، وہ رک نہیں رہے کیونکہ ان کو بھی پیار تھا، ان کے بابا نے ڈیوٹی لگائی تھی نا، علی رضی اللہ عنہ کہا تھا کہ تم نے خیال رکھنا ہے، لیکن جب وہ آ رہے رکتے نہیں ہیں، روک رہے، کہا انشدکما باللہ، میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، جاؤ واپس پلٹ جاؤ، کہیں حسن و حسین کو تکلیف نہ پہنچے۔ عثمان نے ان کو قسم دے کے واپس لوٹا دیا، پانی سے پیاسے ہیں، بلکتے ہیں، لیکن کہا ان کو تکلیف نہ پہنچے، میری ذات کی وجہ سے کسی کو تھوڑا سا گزند بھی نہ پہنچے، کسی کو تھوڑی سی آنچ بھی نہ آئے۔ اور حسن و حسین کا اتنا خیال کرنے والے کہ ان کا نام لے کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ کیچڑ اچھال دیا جاتا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات کو جو ہے وہ ان کے خلیفہ ہونے کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی، اس میں ابن سبا یہودی نے جو ہیلہ رچایا نا، اس نے چند بندوں کو بھیجا قافلے کی صورت میں، تو ایک بندہ آگے پیچھے یوں پھر رہا ہے، ان کا اپنا ہی تھا، سازش کی انہوں نے، تو کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں عثمان کا خط لے کے جا رہا ہوں۔ سنیے گا ذرا سازش کیا کی، ابن سبا نے چند لوگوں کو اکٹھا کیا، قافلہ بنا کے، یہ قافلہ کہیں جا رہا ہے، ایک بندے کو جان بوجھ کے آگے پیچھے کر، کہتے تو کیوں پھر رہا ہے؟ کہا مجھے عثمان نے ایک خط دیا ہے کہ فلاں حکمران کے پاس جاؤ، ان کو لے کے۔ کہا خط کیا؟ خط کھولا تو لکھا تھا ان سب کا سر قلم کر دینا تھا۔ تو عثمان نے ہمارے خلاف یہ لکھا ہے۔ عثمان کھڑے ہوتے ہیں اپنی گواہی دینے کے لیے، کہا اس پہ جو مہر لگی ہے وہ میری نہیں ہے، اس پہ جو دستخط ہوئے ہیں وہ میرے نہیں ہیں، جاؤ کوئی ایک گواہ پیش کرو جس نے مجھے دیکھا ہو یہ کام کرتے ہوئے۔ کہا میں نے ایسا نہیں کیا۔ عثمان نے اپنی صفائی دی، لیکن ان ظالموں نے پھر بھی پہلے سے ذہن سازی کی ہوئی تھی، تو سارے خلاف ہو گئے۔ کہا نہیں عثمان کو ہم نے شہید کرنا ہی کرنا ہے۔ سازش چلی، عثمان رضی اللہ عنہ کو گھر میں بند کر دیا۔ اب سازش چل رہی ہے، عثمان کہتے کھڑے ہو کے خطاب کرتے ہیں، کہا ظالموں تم مجھے پانی نہیں پینے دیتے، کنویں کو کس نے خریدا تھا؟ عثمان تم نے خریدا تھا، تو مجھے اس کا پانی پینے کی اجازت نہیں۔ بتاؤ مسجد نبوی کی جگہ کی ضرورت کس نے لے کے دی تھی؟ اللہ کے رسول نے اعلان کیا، یہاں بھی چندے کا اعلان۔ کہا مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی، صحابہ زیادہ ہو رہے ہیں، اب نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، کون ہے جو مسجد نبوی کو توسیع کرے گا، اس کو ساتھ والی جگہ لے کے دے گا؟ عثمان نے یہاں بھی کہا اللہ کے رسول چندہ کسی سے نہیں لینا، اکیلا عثمان جگہ لے کے دے گا۔ کہا وہ مسجد جو میں نے لے کے دی تھی جگہ، اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے مجھے؟ کہا عثمان ہاں تو نے لی تھی، لیکن تجھے نماز نہیں پڑھنے دیں گے، تجھے کھانا نہیں کھانے دیں گے، تجھے پانی نہیں پینے دیں گے۔ اور عثمان کی مجلس میں لوگ آنے کو فخر سمجھتے، لیکن عثمان کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، اس کو کسی کو ملنے کی اجازت نہیں۔ اور عثمان کیسا
رحم دل انسان ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا یہ باغی نماز پڑھاتے ہیں مسجدیں، ہمارا دل نہیں مانتا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو، ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا، ہمارا خشوع و خضوع قائم نہیں رہتا۔ تو عثمان نے یہ نہیں کہا اچھا، بندہ کہتا نا یہ میرے ساتھ والا آ گیا ہے، اب ان کو ذرا بھڑکا کے ان کے خلاف کھڑا کر دوں، لیکن عثمان تو چاہتے تھے امن برقرار رہے، اپنی جان کو قربان کرنا گوارا کر لیا لیکن امن کو نہیں توڑا۔ ہاں آج لوگ کسی کو قید کر کے دیکھیں نا، حکمران بننے کے بعد لوگ امیر ہوتے ہیں، جیسے کوئی سیٹ ملی پیسہ آنا شروع ہو جاتا۔ حضرت عثمان وہ تھے، حکمران بنے تو غریبی آ گئی، سب کچھ لٹا دیا، اور حکمران بنے تو لوگوں کو امن کا درس دے رہے، کسی کو استعمال نہیں کیا۔ لوگ تو استعمال کر لیتے، لوگوں کو اپنے حق میں کھڑا کر لیتے۔ کہا میری بات سنو، جب وہ نماز پڑھائیں تو نماز پڑھ لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں جب وہ بغاوت کریں تو ان کے ساتھ شامل نہ ہوا کرو، لیکن نماز میں ان کے ساتھ ضرور شامل ہوا کرو۔ نماز تم نے ان کے ساتھ ہی پڑھنی ہے۔ امن کا درس دیا، امن کا درس عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات سے ہمیں ملتا ہے۔ اور ان ظالموں نے عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کو جب کھانا بھی نہیں دیا، تو یہ عثمان جو تمہیں کھانا کھلاتا تھا، ایک زمانہ ایسا بھی تھا نا جب قحط پڑ گیا، اب عثمان کے گھر میں کھانا نہیں جانے دیا جا رہا، یہ عثمان لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دور ہے، فاقہ کشی ہو گئی، لوگ پریشان، کھانا کہاں سے آئے؟ 1000 اونٹ کا قافلہ مدینے آیا اور مدینے کے در و دیوار ہل جاتے، اتنا بڑا قافلہ، اتنا بڑا قافلہ اور سارا سامان سے لدا ہوا۔ اور جب آپ کو پتا منڈی میں کوئی چیز کم ہوتی ہے تو پھر اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، سارے بروکرز نکلتے ہیں، تاجرات۔ کہا عثمان بتاؤ کیا لینا ہے، ہم ہمارے ساتھ سودا کرو، کتنے پیسے لینے؟ عثمان کہتے بتاؤ، دگنی قیمت ہم دیتے ہیں، عثمان لے لو۔ کہا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، اس سے زیادہ کون دیتا ہے؟ کہا وہ ایک ذات ہے جو مجھے 1 کے بدلے 10 دیتی ہے۔ کہا جاؤ تم سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے 1 پیسہ بھی نہیں لینا، یہ جتنا مال ہے میں نے سارے کا سارا مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ عثمان لوگوں کو کھلاتا ہے، آج عثمان کو کھانے پہ پابندی ہے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خواب آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے، کہا عثمان روزہ رکھ لینا۔ عثمان روزہ رکھتا ہے، گھر میں پانی کا گھونٹ بھی نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے۔ یہ ہے حکمران جو نیت سے روزہ رکھتا ہے، حکمران وقت ہے، اگر اشارہ کریں تو گھر میں کیا نہیں آ سکتا۔ لیکن عثمان نے ایسا کچھ نہیں کیا، عثمان نے اپنے اثاثے نہیں بنائے، عثمان نے لوگوں کو اپنے حق میں کر کے ان کے خلاف کھڑا نہیں کیا، امن کو برباد نہیں کیا۔ عثمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کہا عثمان روزہ رکھ لینا، آج کی افطاری ہمارے ساتھ کرنی ہے، آج کی افطاری ہم تمہیں کروائیں گے۔ عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے خواب میں کہا ہے آج کی افطاری میں اپنے ہاتھوں سے تجھے کرواؤں گا۔ کہا میرا دل ہلکا ہو گیا ہے، پریشانی ختم ہو گئی ہے، اب ٹینشن نہیں ہے، اب میں سکون میں آ جاؤں گا۔ آج کا دن آخری دن ہے اور 40واں دن ہے، 40 دن تک پانی بند رہا۔ تصور تو کریں یار، 3 دن کا نام لے کے رونے والے اور عثمان کو گالیاں دینے والے بدبخت، ان کو شرم نہیں آتی۔ 40 دن پانی بند رہا، 40 دن تھوڑے، یہاں سے گزر رہے ہیں نا، 18 ذی الحجہ آئے گی تو پھر آگے 10 محرم آئے گا، پہلے نہیں آ جائے گا۔ عثمان کا ذکر کیا ہی نہیں جاتا، کہا جاتا اللہ کے رسول کی بیٹیاں ہی نہیں تھیں۔ ابھی ایک ایکٹ پاس ہوا، اس کی بات کی بات ہے کہ وہ ہمارے حق میں تھا کہ نہیں تھا، کئی لوگ نکلے، انہوں نے آ کے کہا ہم تو مانتے نہیں خلیفہ کسی کو۔ آج بھی ایسے دشمن موجود ہیں، ابن سبا یہودی نے اس وقت سازش کی تھی، آج بھی اس کے ساتھ والے موجود ہیں، آج بھی اس کی اولاد موجود ہے جو صحابہ کے خلاف باتیں کرنے والے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آخری دن ہے، اپنی بیوی سے کہا آج کی افطاری میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کرنی ہے۔ سنیے گا ذرا عثمان رضی اللہ عنہ کے حالات کیا ہوئے۔ قرآن پڑھتے ہیں، کہا مجھے قرآن دے دو۔ آخری حالات میں بندے کو پریشانی ہوتی ہے، آج پتہ نہیں کیا بنے گا، آج مجھے کیسے یہ مارنے نہ آ جائے۔ قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں، قرآن، بیوی کہتی ہے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ کہا مجھے قرآن پڑھنے دو، اللہ اگر سوال کرے گا عثمان آتے ہوئے کس چیز کو دیکھا تھا، کہوں گا اللہ تیرے کلام کو دیکھتا ہوا آیا ہوں، تیرے آخری نظر پڑی ہے تو تیرے کلام پہ پڑی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ گھر کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ عثمان ذی النورین شہادت کی بات یقین جانے اتنی دل خراش ہے۔ داخل ہوا ایک شخص گھر میں، ایک باغی، عثمان کہتے بینی و بینک کتاب اللہ،
میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی. یہ واپس چلا جاتا ہے, اس کو شرم آ جاتی ہے. دوسرا باغی داخل ہوا, پھر کہتے بینی و بینا کتاب اللہ, میرے اور تیرے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی, یہ بھی واپس چلا جاتا ہے. تیسرا داخل ہوا اور اس صفاق نے, ظالم نے ظلم کی انتہا کر دی, اس نے یوں تلوار کا وار کیا. حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا, ان کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں. عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کٹ جاتا ہے, اور ہاتھ کٹا تو پتہ کیا کہا؟ کہا ظالم, تو نے اتنی ظلم کر دیا, آج تو نے بربریت کی انتہا کر دی ہے. اس ہاتھ کو تو نے کاٹا ہے, یہ وہ ہاتھ ہے جس کو اللہ کے پیغمبر نے کبھی کہا تھا میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. تو نے اس ہاتھ کو کاٹا ہے جس ہاتھ نے سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک ساری صورتوں کو, قرآن مجید کو اس ہاتھ نے تحریر کیا, تو نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا ہے. عثمان نے ذی النورین رضی اللہ عنہ پہ ظلم کی انتہا کر دی اور ظالموں نے شہید کر دیا. یہاں بھی بڑی من گھڑت باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ صحابہ بھی شامل تھے. کئی لوگ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں کرتے ہیں جن کو دین کی بالکل کوئی سمجھ ہی نہیں, تاریخ سے بالکل بے آشنائی نہیں ہے. یہ لوگ آ کے اٹھتے ہیں اور صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں جی صحابہ بھی شامل تھے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں. ساری جھوٹی باتیں, ایک صحابی بھی شامل نہیں. صحابہ پہ الزام اور بہتان لگایا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے بھی آئے. یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں, کوئی صحابی شامل نہیں تھا. یہ سارے ظالم تھے, ابن سبا کی اولاد تھے. اور پھر دشمن تو دشمن ہوتا ہے نا, مرنے کے بعد بھی دشمنی برقرار رکھی. زبیر بن عوام کو نصیحت کی کہ میرا جنازہ تم نے پڑھانا. جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں دی. عثمان کی لاش بے گور و کفن پڑی ہوئی ہے. اور عثمان کے حیا کا عالم ذرا دیکھیے گا, جب خواب آیا نا تو بیوی سے کہا مجھے پاجامہ دو. سننے والی بات, آپ کو پتا ہے عربی جو ہیں وہ توپ, دھوتی نما توپ پہنتے ہیں. کہا مجھے پاجامہ دو. کہا سرتاج آج پاجامہ پہننے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ آپ نے تو کبھی نہیں پہنا, یہ تو عام چیز نہیں تھی نا. کہا آج مجھے شہید کر دیا جائے گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جسم برہنہ ہو جائے. کہا آج میرے جسم پہ پاجامہ ہونا چاہیے. پاجامہ پہنا. حیا کا عالم یہ تھا. عثمان نے کبھی بھی عثمان نے اپنے جسم کو بھی نہیں دیکھا, اور کبھی چاہے اندھیرا ہو چاہے روشنی ہو, عثمان کبھی کپڑوں کے بغیر نہاتے ہی نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ یوں پنڈلیاں ایسے پھیلائی ہوئی ہیں اور لیٹے ہیں نا, ابو بکر آئے, عمر آئے, آپ ایسے ہی لیٹے بات چیت کرتے رہے. عثمان آئے رضی اللہ عنہم, آپ نے اپنی پنڈلی کے کپڑے کو ٹھیک کر لیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی. کہا میرے بابا آئے, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. عمر آئے, آپ ایسے ہی بیٹھے رہے. تو یہ آپ نے کیا کیا جب عثمان آئے؟ کہا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. کہ عائشہ میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. لیکن ان ظالموں نے حیا نہ کیا عثمان کا, عثمان کو شہید کر دیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میں ایسے لیٹا رہتا عثمان اپنی بات ہی نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ عثمان میں حیا ہی بہت ہے. اور آپ نے فرمایا نا اصدقہم حیاء عثمان, میری امت میں سب سے زیادہ سچا جو حیا والا ہے وہ عثمان ہے. لیکن عثمان کے حیا کو بھی انہوں نے نہیں دیکھا اور عثمان کو شہید کر دیا. مرنے کے بعد بھی جنازہ نہیں پڑھانے دیا. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ دفن کرنے گئے جنت البقیع میں, تو کہتے جی جنت البقیع میں دفن نہیں کرنے دیں گے, دیوار کے باہر دفن کرو. عجیب بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے لاڈلے صحابی اور ساری جگہ لے کے دینے والے خود ہیں, مرنے کے بعد بھی ظالموں کے دل میں کوئی رحم نہیں آیا, کہتے اس کو یہاں ہم دفن نہیں ہونے دیں گے. اور یہاں ایک اور بات, مرنے کے بعد تو دشمن کو بھی بندہ کہتا چلو یار اس کے بارے کوئی غلط نہیں بولنا, لیکن مرنے کے بعد بھی آج لوگ عثمان پہ زبان دراز کرتے ہیں. مرنے کے بعد تو چھوڑ دو ظالموں, کہاں نہیں دفن ہونے دیں گے. اور باہر جنت البقیع کے باہر دفن کیا گیا عثمان کو. لیکن آج آپ کبھی جو لوگ ساتھی گئے ہیں مکہ مدینہ وہ دیکھتے ہیں کہ جنت البقیع کے وسط میں عثمان دفن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت البقیع کو وسیع کر دیا گیا, لیکن اس وقت جب دفنایا تھا اس وقت دیوار کے باہر دفنایا تھا, اور بعد میں جب وسیع کیا تو ان کی قبر اندر آ گئی, ورنہ ظالموں نے جنت البقیع میں دفن بھی نہیں ہونے دیا. اور مرنے کے بعد بھی دشمنی ایسی, ایک شخص بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے, بس آخری بات ہے واقعہ سننے والا, بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور اللہ سے دعا کرتا اللہ مجھے معاف کر دے, لیکن لگتا ہے تو معاف نہیں کرے گا. تو جس امام نے یہ واقعہ نقل کیا کہتے ہیں پوچھا گیا اس سے خیریت ہے تمہیں؟
اللہ تو ایک دفعہ انسان آ کے ندامت سے معافی مانگ لے وہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن تو کیسے کہتا ہے اللہ معاف نہ کرے؟ ہوا کیا ہے؟ کہتے اس نے اپنی بازو سے کپڑا ہٹایا تو وہ بازو ایسے سی جیسے لکڑی ہوتی ہے۔ کہ ہوا یہ کہ جب عثمان کو شہید کر دیا گیا تھا، کہ میں گھر میں گیا تھا، اب بیوی اکیلی، انگلیاں کٹی ہوئی، سامنے خون سے لت پت اپنے خاوند کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس بیوی کی حالت کیا ہو؟ ایسی مظلومانہ داستان کوئی ہے؟ ایسی مظلوم شہادت کسی کی ہے تو بیان کرو۔ کوئی ایسا نہیں ہے۔ 40 دن کا بھوکا پیاسا بندہ اس کو بیوی کے سامنے شہید کر دیا جاتا ہے، لہو میں لت پت یوں لاش پڑی ہوئی ہے، انہوں نے کپڑا ڈالا ہوا ہے اوپر۔ ایک شخص دیوار پہ لانگ کے آیا، نائلہ رضی اللہ عنہ کو حوصلہ ہو گیا ہوگا کہ لگتا ہے میرا کوئی داد رسی کرنے آیا ہے، میرے غموں کو ہلکا کرنے آیا ہے، شاید کوئی مدد کرنے آیا ہے۔ کہا ذرا کپڑا ہٹانا، عثمان کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ۔ نائلہ کہتی میں نے کہا شاید دیکھنے آیا ہو۔ کپڑا ہٹایا تو ظالم نے عثمان کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا۔ مرنے کے بعد بھی عثمان کے خلاف لوگ ویسے ہی کھڑے رہے اور آج بھی کھڑے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو نیست و نابود کرے جو صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے۔ عثمان کی بیوی نے بد دعا کی، اللہ کرے تیرا ہاتھ شل ہو جائے۔ وہ کہتا میں دروازے کی دہلیز ابھی نکلا نہیں تھا کہ میرا ہاتھ، اللہ نے کام کرنا اس کو بند کر دیا، میرا ہاتھ خراب ہو گیا۔ کہا میں وہ شخص ہوں، میں اللہ سے معافی تو مانگتا ہوں لیکن مجھے لگتا میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا، پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرتا ہے کہ نہیں۔ میں نے حیا کے پیکر عثمان کو، جو دماد پیغمبر ہے عثمان، جو علی کا ہم سلف ہے عثمان، میں نے اس کو تھپڑ مارا اور شہید ہونے کے بعد مارا اور اس کی مظلوم بیوی کے سامنے مارا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی کرنیں بکھیرنے والے، اس دن 18 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن یہ سورج غروب ہو جاتا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا ہے، اور افطاری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ جاتے ہیں کہ آج کی افطاری اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے عثمان کے لیے کر رکھی ہے، اور ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ عثمان جنتوں کے مہمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دفعہ عثمان کو جنت کی بشارت دی کسی کو نہیں، بار بار جنت کی بشارت دی، اور جس قدر محبت کے ساتھ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، یہ کوئی عمل باز ہے کہ عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تو جنت واجب ہو گئی ہے؟ تو کیسے کوئی بندہ کہے کہ عثمان جنتی نہیں ہے؟ عثمان کو تو بار بار جنت کی بشارتیں اللہ کے رسول نے دی ہیں، مسجد نبی کے موقع پہ، بیر روما کی خرید کرنے اس وقت کے موقع پہ، اور جب یرموک کے غزوہ تبوک کے مارکے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا، اعلان کیا جاؤ چندہ اکٹھا کرو، اس موقع پہ۔ اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھے ہیں، چشمے میں اپنے پاؤں لٹائے، باہر دروازے پہ کنڈی لگی ہوئی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، ابو بکر آئے، کہا جاؤ دروازہ کھولو، اس کو جنت کی خوشخبری دے دینا۔ پھر عمر آئے، تیسرے نمبر پہ عثمان آئے، کہا اذن لہ، اس کو اجازت دے دو کہ وہ اندر آ جائے، اور عثمان کو خوشخبری دینا کہ وہ جنتی ہے، اور عثمان کی شہادت کی خوشخبری بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ غزوہ احد پہاڑ پہ کھڑے، احد پہاڑ یوں لرزتا ہے، آپ نے کہا رک جا، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہوا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور 2 شہید تیرے اوپر ہیں، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کھڑے تھے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت شہید کہا تھا، اور اللہ کے رسول جس کو شہید کہہ دیں اس کی شہادت کا انکار کرنے والا بدبخت نہیں ہے تو اور کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ عثمان شہید ہیں اور شہید مظلوم ہیں، عثمان سے زیادہ مظلوم شہادت کسی کی نہیں ہے، اور عثمان جنتوں کے مہمان ہیں، اور جنتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کے ساتھ ہیں۔ ہماری دعا یہ ہے اللہ ہمیں بھی عثمان کا ساتھ نصیب فرمائے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ صحابہ کے ساتھ جنتوں میں اکٹھا کر دے۔ اور اس کی بات حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خواب بھی دیکھا تھا، یہ بات بھی سن لیجیے۔ حسن رضی اللہ عنہ، حسن بن علی، انہوں نے خواب دیکھا، مگر خواب حجت نہیں ہوتے لیکن ان کا خواب موجود ہے۔ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا حضرت عثمان نے اپنا سر پکڑا ہوا ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے کھڑے ہیں، اور کہتے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے مجھے قتل کیا گیا، کس سبب مجھے قتل کیا گیا ہے؟ تو کہا میں نے دیکھا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، عرش ہلا، اس میں تھر تھڑاہٹ تاری ہوئی، اور آسمان سے 2 خون کی ندیاں بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی تعبیر یہ ہے، عبداللہ بن سلام باغیوں کے پاس آئے، کہا ظالموں
تم اب عثمان کو شہید کرنا چاہتے ہو، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے. عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جب کسی خلیفہ کو شہید کر دیا جائے، مسلمان یہ ہو چکے تھے لیکن کہتے میں نے کتابوں میں یہ پڑھ رکھا ہے، کسی خلیفہ کو شہید کیا جائے اللہ اس وقت تک اس گناہ کو معاف نہیں کرتا جب تک 40,000 نیک متقی پرہیزگار لوگوں کا قتل نہ ہو جائے. اور جنگ جمل اور صفین آپ نے دیکھی ہے، آپ نے تاریخ پڑھی ہے تو جنگ جمل اور صفین میں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے. صحابہ جو متقین بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں اور ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، اللہ نے یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی جو ان کی داستان تھی، اللہ نے یہاں پہ اس کا بدلہ لیا. اتنے صحابہ شہید ہوئے. یہ عبداللہ بن سلام نے اس وقت کہا اور حضرت حسن کا خواب بھی موجود ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ شہید مظلوم ہیں، وہ اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں. اللہ ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب فرمائے، صحابہ کی عظمت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات